اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج 13ویں روزے کی سحری ہے۔ شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ طارق۔ پچھلی ویڈیو میں شاہنامہ اسلام باب ششم قباء میں درود و مسعود سے نبی اپنے مدینے تک کے واقعات بیان کیے گئے تھے، اور انشاءاللہ آج شو کے میزبانی سے شاہنامہ اسلام میں ابو الاثر حفیظ جالندھری نے جس طرح منظوم انداز سے پیش کیا ہے ویسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شاہنامہ اسلام باب ششم سے آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے، زباں سے خیر و برکت کی دعا دیتے ہوئے گزرے، ہر ایک مشتاق تھا پیارے نبی کی مہمانی کا، تمنا تھی شرف بخشیں مجھی کو میزبانی کا، ہر ایک مشتاق اپنی اپنی قسمت آزماتا تھا، بسط آداب و منت راہ میں آنکھیں بچھاتا تھا، بہت ہی کشمکش تھی اشتیاق میزبانی کی، نبی نے اس عقیدت کی نہایت قدردانی کی، کہا تم سب میرے بھائی ہو آپس میں برابر ہو، تونگر ہے وہی جو زہد و تقوی میں تونگر ہو، اقامت کو مگر میں نے خدا پر چھوڑ رکھا ہے کہ ناکے کو فقط اس کی رضا پر چھوڑ رکھا ہے، سبھی پیارے ہو تم ہر ایک سے مجھ کو محبت ہے، جہاں ناکا ٹھہر جائے وہی جائے اقامت ہے، کیونکہ یک بار بھی ناکا بحق میں حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری، پڑی تھی ایک جانب اس زمیں ویران و افتادہ، مشیت کی اسی کو پاک کر دینے پر آمادہ، تھے وارث دو ہی لڑکے داغ تھا جن پر یتیمی کا، انہی کے حال پر سایہ ہوا ابر کریمی کا، یہی وہ فرش تھا ملنا تھا جس کو عرش کا پایا، نبی نے ان یتیموں کو بلایا اور فرمایا کہ بچوں یہ زمین تم بیچنا چاہو تو ہم لے لیں، جو قیمت مانگو ہم دے کر تمہیں دام و درم لے لیں، وہ بولے نذر ہے، حضرت نے نامنظور فرمایا، انہیں ابو بکر کے ہاتھوں سے پورا دام دلوایا، یہ افتادہ زمین ہے سجدہ گاہ شوق اس دن سے، یہی تسکین پاتی ہے نگاہ شوق اس دن سے، صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری ہمارے میزباں ہوں گے ابو ایوب انصاری، فلک نے رشک سے دیکھا اس انصار کی قسمت کو، ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رحمت کو، ابو ایوب کے گھر میں حبیب کبریا ٹھہرے، مگر جب ہو گئی تیار مسجد اس میں آ ٹھہرے، ملی اظہار حق کی آج انسانوں کو آزادی، بآزادی لگا تبلیغ کرنے صلح کا ہادی، بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لایا، بتوں میں گھرنے والوں کو در اللہ پر لایا،
یہاں آتے تھے غیر اللہ سے رشتہ توڑنے والے، صدائے آخرت پر حب دنیا چھوڑنے والے، زمانے کے ستائے درد کے مارے ہوئے آتے، نبی کے دامنِ رحمت میں آرام و سکون پاتے، کوئی ترکی، کوئی تازی، کوئی حبشی، کوئی رومی، سبھی یکساں تھے زیر سایہ دامان معصومی۔ انصار و مہاجر ایک نمونہ شان وحدت کا، اس تسبیح میں تھا رشتہ محکم اخوت کا۔ تماشوں رنگ رلیوں کی جگہ پائی عبادت نے، نفرتوں اور جھگڑوں کو مٹایا ذوق و حدت نے۔ مسلمان تھے زہد و ورا کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں، اذانیں اور تکبیریں، تجارت اور زراعت یا دعائیں یا مناجاتیں، مشقت کے لیے دن تھے، عبادت کے لیے راتیں۔ یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے، بھلائی سے، نہایت آشتی سے، امن سے، صلح و صفائی سے۔ ہدایت کی سعادت پر ہزاروں شکر کرتے تھے، خدا پر تھی نظر سب کے خودی کا دم نہ بھرتے تھے۔ نبی کا حکم اور قرآن دستور عمل ان کا، صداقت بن گئی آئینہ ظاہر اور باطن کا۔ ضیائے حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب، نبی کا آستہ بن کر مدینہ بن گیا یثرب۔ شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے، یہ انہی کا حق ہے۔ کل ہم اسی میدان سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔